أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. اے ایمان والو، تم لوگ راعنا مت کہو اور کہو انظرنا، اور غور سے سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نہیں چاہتے ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، یہ کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر کی بات نازل ہو، اور اللہ تبارک و تعالی خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بڑے فضل والے ہیں۔ اور ہم جب بلا دیتے ہیں کسی آیت کو، منسوخ کر دیتے ہیں کسی آیت کو یا اس کو منسوخ کر دیتے ہیں تو لاتے ہیں اس سے بہتر یا اسی کے برابر۔ کیا تو تم لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے؟ آیا تم لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اسی کے لیے آسمان و زمین کی سلطنت ہے، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی ولی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ سورۃ البقرہ کی تفسیر اور ترجمہ کا سلسلہ جاری ہے، جیسا کہ ہم اور آپ بارہا ہر بدھ کے دن اسے سماعت کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے درمیان جو قرآن پاک کی تلاوت کی گئی سورۃ البقرہ کی یہ آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک خاص پیغام دیا گیا ہے۔ جس طریقے سے شروع سے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہمیشہ جو یہودی موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور ان کے ماننے والے جو لوگ تھے، وہ لوگ کہیں نہ کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بارہا اور بیجا سوالات کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آج کے اس آیت کریمہ میں یہ پہلی آیت میں یہ پیغام دیا کہ کچھ مسلمانوں کے ساتھ کچھ یہودی جو منافقت رکھتا تھا، جو منافق قسم کے تھے، وہ لوگ مسلمانوں کے اندر ان کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے، جس کی بنیاد پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کوئی بات بتاتے یا کوئی پیغام سناتے تو مسلمان مکہ جو اس وقت کے جو مسلمان تھے آپ علیہ السلام کے پیروکار تھے، ان کی اتباع کرتے تھے۔ اگر کوئی بات انہیں سمجھ میں نہ آتی، کوئی بات ان کو سنائی نہیں دیتی تو وہ لوگ راعنا کہتے تھے
کہ ہماری رعایت کی جائے اور ہم پر توجہ دی جائے، یہ بات ہمیں اچھے سے سمجھ میں نہ آئی۔ تو جو لوگ منافقین مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے، وہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ چڑھانے کے لیے وہ یہ کہتے تھے، راعینا کے بجائے راعینا کہتے تھے، راعینا کہ ہمارے چرواہے، اس کا معنی آتا ہے ہمارے چرواہے۔ جب ان لوگوں نے اس طرح کا جملہ رائج کر دیا تھا تو پروردگار عالم نے مسلمانوں سے، ایمان والوں سے یہ کہہ کر کہا کہ اے ایمان والو، تم لوگ آج کے بعد راعینا کہنا چھوڑ دو، اس کے بجائے راعینا کی جگہ تم انظرنا کہو۔ دونوں کا معنی بین بین ہے، یعنی قریب قریب ہے۔ راعینا کا مطلب کہ آپ ہماری رعایت کیجیے، ہم نے بات کو سمجھا نہیں۔ انظرنا کا مطلب بھی آپ ہمیں مہلت دیجیے، آپ ہماری طرف جو ہے دیکھیے، آپ ہماری طرف جو ہے توجہ دیجیے۔ تو گویا کہ دونوں کا معنی قریب قریب ہے۔ تو یہ ایمان والوں کو یہ پیغام دیا کہ جب یہودی جو چیزیں ایسی ہیں جو جائز ہیں، لیکن جائز ہونے کے باوجود اگر اس کے ذریعے سے فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہے، لہذا ایسی چیز کو تم اپنی زبان سے ادا نہ کرو بلکہ اسے چھوڑ دو۔ لہذا اس کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم دوسرا لفظ استعمال کرو جس کا معنی بھی وہی ہے جو تم چاہتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں یہی پیغام دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، تم لوگ مت کہو راعینا، یعنی ہماری رعایت کیجیے، یعنی منافقین اس کی جگہ پر راعینا کہتے تھے، اے ہمارے چرواہا، یعنی چڑھانے کے لیے نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چڑھانے کے لیے متوجہ کرتے ہوئے ان کو اس طرح کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جملہ ناگوار لگا، لہذا ایمان والوں کو منع کر دیا گیا کہ تم راعینا مت کہو۔ وقول انظرنا، اور تم لوگ کہو انظرنا، آپ ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف توجہ دیجیے، ہمارا جو ہے ویٹ کیجیے، انتظار کیجیے۔ انظرنا، انتظار بھی اسی لفظ سے بنا ہے، یعنی تھوڑا سا انتظار کیجیے، مہلت دیجیے ہم کو، اور تاکہ وہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ سکے۔ واسمعوا، اور تم لوگ غور سے سنو، جو باتیں کہی جا رہی ہے غور سے، فکر سے، توجہ سے، لگن سے سننے کی کوشش کرو۔ اگر لگن اور توجہ سے سننے کی کوشش کریں گے تو یقیناً مہلت کی ضرورت نہیں پڑے گی، رعایت کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ باتیں مکمل سمجھ میں آ جائے گی۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم، اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے تھے، مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو کبھی بھی اس بات کو گوارا نہیں کر سکتے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر کی باتیں تمہارے اوپر نازل کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کوئی بھلائی کا حکم تمہارے اوپر نازل کرے۔ وہ ان لوگوں کی کبھی دلی خواہش نہیں تھی کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں کہاں آتی تھی کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحیم اور کریم ذات ہے کہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور جس کی طرف چاہتا ہے پروردگار عالم اپنے خیر کی باتوں کو اتار دیتا ہے۔ یعنی ان لوگوں کے کہنے سے یا ان لوگوں کے چاہنے اور نہ چاہنے سے پروردگار عالم کے منشا پر اور ان کی مشیت پر، ان کے ارادے پر ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ پروردگار عالم بڑے فضل والے ہیں، عظیم فضل والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر کہا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، ما یود الذین، ودا یود کے معنی آتا ہے چاہنا، کہ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے، کون؟ جن لوگوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، جو لوگ یہودی تھے، یعنی اہل کتاب کا مطلب جو کتاب آسمان سے نازل ہوئی، مثال کے طور پر توریت ہے یا اور دیگر جو آسمانی کتابیں، ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے اس بات کو بالکل نہیں چاہتے تھے۔ وَلَلْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین مکہ، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، جو لوگ مشرک تھے،
وہ کبھی بھی اس بات کو گوارا نہیں کر سکتے تھے، نہیں چاہتے تھے ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کہ یہ کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر کی باتیں، بھلی باتیں نازل ہو۔ یہ مشرکین مکہ اور اہل کتاب کبھی بھی اس بات کو نہیں چاہتے تھے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تبارک و تعالی خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے، یعنی اپنا رحم کا اور اپنا رحم، اپنا کرم اور اپنی رحمت کے لیے جس بندے کو چاہتا ہے، جس جماعت کو چاہتا ہے، جس گروہ کو چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے خاص کر دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالی بڑے عظیم فضل والے ہیں اور فضل و کرم کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی احکام نازل فرماتے یا کوئی احکام کے لیے کسی آیت کریمہ کو نازل کرتے اور پھر اس کی جگہ پر دوسرے احکام، دوسرا احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل ہوتا، مثال کے طور پر قبلہ اول جو پہلے بیت المقدس کی طرف تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر جب حکم ہوا تو قبلہ کو جب بدل دیا گیا تو دوسری طرف اس کا رخ کر دیا گیا۔ اس کو لے کر مشرکین مکہ اور یہودی اور منافقین میں اس بات کا چرچا تھا اور اس بات کو وہ لوگ چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بات پر اٹل نہیں ہے، کسی بھی احکام پر اٹل نہیں ہے، جب چاہتے ہیں وہ اپنے احکام کو، اپنے فرمان کو بدل ڈالتے ہیں۔ اسی کی تردید کرنے کے لیے، اسی کا کاٹ کرنے کے لیے اور ان کی اس سوچ کا کاٹ کرنے کے لیے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، جس کے اندر یہ کہا ما ننسخ من آیۃ، جب ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں اور ننسیہا یا اس کو بھلا دیتے ہیں، یعنی ذہن سے، دل و دماغ سے اس کو غائب کرا دیتے ہیں، اس کو غائب کر دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، تو ہم لاتے ہیں اس سے بہتر، یعنی اس آیت کریمہ جس کو ہم نے بھلا دیا، جس کو منسوخ کر دیا، اس آیت کریمہ کی جگہ، اس احکام کی جگہ، اس فرمان کی جگہ ہم اس سے بہتر فرمان کو اور بہترین بات کو لاتے ہیں، او مثلہا یا پھر اسی کے برابر لاتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر ایک چیز پر قادر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا ہوا جو بھی کلام ہے اور جو بھی فرمان ہے وہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، پھر ان لوگوں کو اور زیادہ تاکید کرنے کے لیے یہ بھی یاد دلایا، کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آسمان اور زمین کی سلطنت ہے، آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، یعنی اس پوری دنیا کا، پوری کائنات کا، پورے ذرے ذرے کا اگر کوئی پروردگار، کوئی خالق اور کوئی مالک ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ولی، کوئی تمہارا دوست نہیں ہے، کوئی تمہارا رہنما نہیں ہے، تو کوئی تمہارا پیشوا نہیں ہے، یعنی تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہارا مددگار ہے۔ ولا نصیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی تمہارا مددگار بھی نہیں ہے۔ تو گویا اس طرح کا وہم و گمان رکھنے سے بچو اور اس طرح کا وہم و گمان کرنے سے یا کچھ ایسی باتیں اپنی زبان سے ادا کرنے سے بچو جس کی حکمت کو اور جس کی مصلحت کو تم نہیں جانتے۔ گویا کہ آج کی اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق ملا، ایک پیغام ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے وہ انسانیت کے فائدے کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے جو بھی ہمیں پیغام دیا ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بلا چوچرا اسے قبول کرے اور قرآن کی تمام آیت کریمہ پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الجحيم
یا الہ العالمین، اے رب کریم، مولا کریم، پروردگار عالم، اے اللہ ہم سب کے اے اللہ درس قرآن کو اے اللہ سبق کو قبول فرما، اے اللہ جو سبق پڑھا گیا، جو باتیں کہی گئی، کہنے سننے میں کس طرح کی خامیاں ہوتی ہیں ہمیں اللہ اپنے فضل سے معاف فرما، اے اللہ جو باتیں جو پیغامات اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں ملا، اے اللہ ان تمام پیغامات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آج کے درس قرآن میں جن جن لوگوں نے شرکت کی ہے اے اللہ سبوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، اے اللہ سبوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہم سبوں کے اوپر اپنا خاص فضل کا، خاص رحم کا، خاص کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ قرآن مقدس کی تمام آیتوں کو اے اللہ ہم سبوں کو دل و جان سے اے اللہ ہمیں اعتقاد ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سبوں کو محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ اے اللہ ایک درس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور درس قرآن کی اس مجلس میں جو ہفتے میں ایک دن منعقد ہوتی ہے اے اللہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ ہم سبوں کو شوق کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہم سبوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، ہم سبوں کا خاتمہ بالخیر نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیر نقول ادا فرما، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، جزا الله عنا محمدا ما هو اهله صلى الله عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.